صاحب جب یہ واقعہ رونما ہو گیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی اور پھر جس طریقے سے قیدی بنایا گیا سادات عصمت کو، تو کیا سر مقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کے ساتھ یا الگ سے یزید کے دربار میں بھیجا گیا تھا یا نہیں بھیجا گیا؟ جی، امام واقع کربلا کے بعد قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور ان کے ساتھ سارحۂ اقدس بھی موجود تھے، اور ابن زیاد لعین کے دربار کے بعد یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں یہ مخدرات عصمت بھی موجود تھیں اور شہدائے کربلا کے سر بھی نیزوں پر سوار تھے، نیزوں پر بلند کیے ہوئے تھے۔ یہ سب علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور علامہ قرطبی نے مختصر تذکرہ قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے یہ جب شام کی طرف روانہ کیا گیا تو امام زین العابدین اور مخدرات عصمت کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ یہ الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر حیتمی نے بھی لکھا ہے کہ ان کو بے پناہ اونٹوں پر سوار کیا گیا اور یزید کی طرف بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ شہدائے کربلا کے سر بھی تھے۔ یہ مسلمات میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خانوادہ اہل بیت علیہم السلام، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یازرہ الفقیہ، یہ کتب اربع میں سے ایک بنیادی اور اساسی کتاب ہے علامہ شیخ صدوق کی۔ اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ فضل بن شازان، جو کہ جلیل القدر ایک ثقہ صحابی ہیں ائمہ علیہم السلام کے، یہ کہتے ہیں کہ سمیت الرضا علیہ السلام، 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، یقول فرما رہے تھے کہ لما حمل راس الحسین الی الشام امر یزید لعنہ اللہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے شام کی طرف بھیجا گیا یزید لعین کے حکم سے، فوضع ونصب علیہ مائدۃ، جب یہ سر اقدس یعنی یہ قافلہ جو ہے سادات کا، مخدرات عصمت کا یہ قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا تو کہتے ہیں امر یزید لعنہ اللہ، یزید نے حکم دیا، فوضع ونصب علیہ، یزید نے سر کے بارے میں حکم دیا کہ سر رکھا جائے، سر رکھا گیا یزید کے حکم سے، ونصب علیہ مائدۃ، اور اس سر اقدس کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، فاقبل هو واصحابہ یاکلون ویشربون الفقاح، یزید لعین جو بیٹھا ہوا تھا اور اس کے جو ساتھ اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے، اور نیچے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے، اور اس سر اقدس کے اوپر دسترخوان میں انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد شراب بھی پی، شراب نوشی کی، فلما فارغوا امر بالراس فوضع فی طست تحت سریرہ، جب وہ لعین اور اس کے ساتھی کھانا کھا چکے تو یزید نے حکم دیا کہ اب سر کو تشتری میں رکھا جائے۔ جب تشتری میں رکھا گیا اور تشتری کو کہا کہ سر اقدس کو تشتری میں رکھو، اور تشتری میں رکھنے کے بعد سر کو میری کرسی کے نیچے رکھو، تو جب سر رکھا گیا تو اس لعین نے شطرنج منگوائی، اور وجلس یزید لعنہ اللہ یلعب بالشطرنج، اور یہ وہ شطرنج کھیلنے میں
مصروف ہو گیا، و یذکر الحسین ابن علی و اباہ و جدہ و یستہزئ بذکرہم۔ پھر یہ لعین امام حسین علیہ السلام اور خاندان تطہیر، ان کے آباء و اجداد اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگا، ان کے ساتھ مذاق کرنے لگا، تضحیق کرنے لگا، اور اس کے بعد تناول الفقہاء فشربہ ثلاث مرات، اور یہ اس نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد وہ جو بچا ہوا شراب تھا وہ امام علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر اس نے پھینکا۔ اور اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاہ واللعب بالشطرنج۔ اس لیے فرماتے ہیں میرے شیعوں کو چاہیے کہ وہ شطرنج سے بچیں اور شراب سے بچیں، شراب نہ پئیں، شطرنج نہ کھیلیں۔ لہذا اس صحیح و سند روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دربار یزید میں گیا اور اس نے سر اقدس کی توہین کی، بے حرمتی کی، اور پھر خود پیغمبر گرامی قدر اور ان کی اولاد کی توہین کی، مذاق اڑایا ان کا، اور وہاں ہی شراب پیا۔ شراب پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر اس شراب کو گرا دیا۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے مجمع الزوائد ہے علامہ ہیثمی کی، یہ بھی روایت صحیح و سند ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں گیا، یہ میرے سامنے مجمع الزوائد علامہ ہیثمی کی ہے کہ جن کا انتقال 807 ہجری میں ہوا، اور یہ جلد نمبر 18 ہے اس میں، اور طبع دار المنہاج بیروت کی ہے۔ اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 562 اور روایت نمبر ہے 15142۔ اس میں یہ روایت میں موجود ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار کے بعد اس میں ہے کہ ابن زیاد لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد ہے فبعث بہم الی یزید ابن معاویہ تھا۔ پھر اس نے یہ قافلہ بما سرحۂ شہداء یزید کی طرف اس نے بھیجا، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ فوضع راسہ فضرب علی ثنیۃ الحسین۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے ادبی کی، اور یہ اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کتاب ہے السبتین السعیدین، یہ مولانا سید لال شاہ بخاری تھے جو فاضل دیوبند تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے شاگرد تھے، جو کہ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کیا راس الحسین یزید بن معاویہ کے پاس دمشق بھیجا گیا؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں بے شک امام علیہ السلام کا سر بھیجا گیا، اور اس کے نیچے انہوں نے بہت سی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 کا حوالہ دیا، اس کے صفحات بھی لکھے، اور انہوں نے روایت بھی لکھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ راس الحسین یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید پلید کے دربار میں جانے کے متعلق جو کتب تاریخ اور کتب سیرت میں موجود ہے، ان کتابوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں۔ پہلا لکھا ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے بعد تاریخ طبری ابن جریر طبری کی ہے، السنن الکبریٰ امام بہقی ہے، تاریخ ابو الفداق
الروض الباسم حیات الحیوان علامہ دمیری کی، السوائق المحرقہ علامہ ابن حجر حیتمی کی، مختصر تذکرہ قرطبی، السیف المسلول مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اس کے بعد کتاب المحبر کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح اور بھی انہوں نے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ سر اقدس امام علیہ السلام دربار یزید میں گیا اور وہاں اس نے اس سر اقدس کے ساتھ بے حرمتی کی۔